في المهملات أيضا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کیا ہو رہی تھی کہ والمفرد ان کان مرآۃ لتعرف الغیر فقط فادات والا فان دل بہیئتہ الوضعیۃ. وضعیہ یہاں پر ہے نہیں، مراد ہے بہیئتہ الوضعیۃ علی زمان فکلمۃ والا فہو اسم. الا یعنی علم یدل بہیئتہ علی زمان، علم یدل بہیئتہ علی زمان. تو اب علم یدل بہیئتہ، اس میں دلالت کی نفی نہیں ہے، دلالت بر زمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ دلالت بالہیئت کی نفی ہے. یعنی نفس دلالت کی نفی نہیں ہے، دلالت یہاں مقید ہے، مقید کی نفی. اور بہیئتہ یہ قید ہے. دلالت بر زمان مقید ہے اور دلالت بر زمان بہیئتہ یہ قید ہے، بہیئتہ قید ہے. تو قید کی نفی ہے، مقید کی نفی نہیں ہے. یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے مقید کا اثبات ہے کہ بھئی دلہ علی زمان، یہ بھی لازمی نہیں ہے. ملحوظ جو ہے وہ قید کی نفی ہے، ملحوظ قید کی نفی ہے. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نفی کو کیا، راجع کیا قید کی جانب، نفی کو آپ نے راجع کیا قید کی جانب یعنی دل علی زمان لیکن لم یدل بہیئتہ، دل علی زمان لیکن لم یدل بہیئتہ. اب یہ فقط قید کی نفی، اور آپ نے قید اور مقید دونوں کی نفی بھی کر دی. دوسرا احتمال یعنی لم یدل علی زمان اصلا لا بالمادہ ولا بالہیئہ. ٹھیک ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے نا وہ تہذیب میں تصور اور تصدیق کی جانب جب علم کی تقسیم کی، وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ، تو اب وہاں پر احتمالات ہیں کئی کہ وہ اذان نسبت ہی نہ ہو، یعنی نسبت خبریہ ہو لیکن اذان نہ ہو، یا نسبت ہو خبریہ نہ ہو. ایک احتمال یہ کہ سرے سے نسبت ہی نہ ہو. تو یوں ان سارے احتمالات کے پیش نظر اس میں جو تصور کی 8 اقسام میں داخل کر لی جاتی ہے. وہی گفتگو یہاں پر آپ کریں. الا یعنی علم یدل بہیئتہ علی زمان، علم یدل بہیئتہ علی زمان. تو یہاں پر احتمال ایک سے زائد ہے. ایک احتمال یہ کہ نفی کا مرجع فقط قید ہو، یعنی دل علی زمان لیکن لم یدل بالہیئہ، دل علی زمان لیکن لم یدل بہیئتہ. ٹھیک ہے نا جی. اب میری قید کی نفی. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ قید اور مقید دونوں کی نفی. لم یدل علی زمان اصلا لا بہیئتہ ولا بمادتہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ قید اور مقید دونوں کی نفی. تو دونوں احتمالات میں اسم کی بعض اقسام داخل ہو جائیں گی. دل علی زمان لیکن لم یدل بہیئتہ، وہ اسماء اس میں داخل ہو جائیں گے اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہے جو دال بر زمان ہے. سبو ہے، غبوک ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے، حال ہے وغیرہ. اب یہ دال بر زمان ہے لیکن دال بالہیئت نہیں ہے. اور آپ دوسرا جو احتمال ہے کہ سرے سے مقید کی آپ نفی کر دیں، سرے سے مقید کی نفی کر دیں، یعنی لم ید اللہ علی زمان اصلا. ذہن میں رکھیے گا یہ دلالت کی نفی نہیں ہے،
یعنی اب مومل نہیں بنے گا. وہاں پر ہم نے کہا تھا نا وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ وَإِلَّا جی بلکہ یعنی مفرد میں ہم نے کہا تھا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ إِن لَّمْ يَدُلَّ أَصْلًا وہ ایک جو احتمال تھا. تو وہاں پر ہم نے جواب یہ دیا تھا بھائی جو مقسم ہے وہ لفظ موضوع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑی بات یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سرے سے دلالت کی نفی کریں تو دلالت پر زمان کی نفی ہو رہی ہے, دلالت پر معنی کی نفی نہیں ہو رہی. غلام مصطفیٰ یعنی جی عموم میں دلالت بر زمان کی نفی کے اندر عموم میں یعنی مقید ہم نے بنایا دلالت بر زمان کو, جی جی قید بنایا بہیئتہ کو. جی جی اب بہیئتہ کی نفی یا سرے سے دلالت بر زمان کی نفی. جی جی دلالت بر معنی اپنی جگہ پر قائم ہے. جی تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لم ید اللہ تو لم کو داخل کریں مقید پر اور سرے سے دلالت پر زمان کی نفی کریں تو یہ جو پہلے اللہ فمفرد میں اعتراض وارد ہوا تھا وہ والا اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سرے سے دلالت پر زمان کی نفی بھی کر دیں تو جب بھی یہ مومل ہونا اس کا لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مقید نفس دلالت نہیں ہے, مقید دلالت بر زمان ہے. قید جو ہے وہ بہیئتہ ہی ہے. تو ایک احتمال میں ہم نے قید کی نفی کی, مقید کا اس بات کیا ان دل علی زمان لیکن لم یدل بہیئتہ. اب بعض اسماء جو دال بر زمان ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے اور پھر ہم نے قید اور مقید دونوں کی نفی کر دی. کہا لم یدل علی زمان اصلا, لم یدل علی زمان اصلا لا بہیئتہ ولا بمادتہ. اب نفس دلالت بر زمان کی نفی ہو گئی ہے اور وہ اسماء اس میں آگے جن کی زمانے پر سرے سے دلالت نہیں پائی جاتی, زید ہے, عمر ہے, بکر ہے, خالد ہے, ولید ہے اور بے شمار اسماء ہیں لا تعد ولا تحصی. وہ زمانے پر دلالت کرتے نہیں, سرے سے نہیں کرتے, نہ بالحیت کرتے نہ بالمادہ کرتے. تو اب اس دوسرے احتمال میں یعنی جس میں ہم نے مقید اور قید دونوں کی نفی کر دی اس میں باقی سارے کے سارے اسماء آ گئے. لیکن میں نے یہ ساتھ تنبیہ اس لیے کی کہ پہلے وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ میں ہم نے لم ید اللہ کہا تھا تو یہ احتمال آ گیا تھا, یہ اعتراض بن گیا تھا کہ سرے سے جب دلالت کی نفی کریں گے تو محمل داخل ہو جائے گا جی. لیکن یہ یہاں پر نہیں ہوگا, وَإِلَّا فَهُوَ اسم میں یہ والا اعتراض نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہاں جب دلالت کی نفی کی تھی تو دلالت بر معنی کی نفی ہوئی تھی, یہاں دلالت کی نفی کریں گے تو دلالت پر زمان کی نفی ہوگی. دونوں میں فرق ہے, وجہ نہیں ہے. وہاں پر دلالت کی لم ید اللہ سرے سے جب دلالت کی نفی کی تو دلالت پر معنی کی نفی ہو گئی. دلالت پر معنی کی نفی ہوئی تو محمل بن گیا, تو اعتراض بن گیا تھا. یہاں پر دلالت کی سرے سے نفی کریں گے تو یہاں وہ دلالت پر معنی والی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں تو دلالت پر زمان والی بات ہو رہی ہے. سرے سے جب نفی ہوگی تو دلالت پر زمان کی نفی ہوگی تو اس سے اس کا محمل ہونا لازم نہیں آتا, لہٰذا وہ والا اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ورنہ یعنی لم ید اللہ علی زمان اصلا یا لم ید اللہ علی زمان بہیئتہ, دل علی زمان اللہ لم ید اللہ بہیئتہ. تو اب کیا کہا وہ اسم ہے. تو اس پر پہلے اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ ہماری طرف سے گزر چکا ہے. یہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ صبوح غبوق آپ کہہ رہے ہیں بھائی لم ید اللہ یعنی لم ید اللہ علی زمان بہیئتہ, تو اب صبوح غبوق کی دلالت بر زمان ہے, مستقبل کی دلالت بر زمان ہے. ٹھیک ہے نا جی. ماضی کی دلالت بر زمان ہے, حال کی دلالت بر زمان ہے, امس کی دلالت بر زمان ہے, الیوم دلالت بر زمان ہے, غدن دلالت بر زمان ہے. اب سوال یہ کہ اس دلالت میں ہیئت کا دخل ہے یا ہیئت کا دخل نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اس دلالت میں ہیئت کا دخل ہے تو خلاف مفروض بن گیا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لم ید اللہ بہیئت ہی, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہیئت کا دخل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیئت بدل بھی جائے تو جب بھی یہ دلالت برقرار رہے, لیکن آپ صبوح کی حالت کو صبوح کی ہیئت کو تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. صبوح کی ہیئت کو بدل دیں, مادہ یہی رکھیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ صبوح میں سات کو فتح دے دیں, با کو کسرہ دے دیں. اب واؤ جو ہے وہ میاد والے قانون کی وجہ سے یا بن جائے گی, تو صبوح سے صبیح بن گیا.
یہ جو یا ہے حقیقت میں واو ہے. اب دیکھیں مادہ وہی ہے، مادہ وہی ہے، حیت بدلی ہے، دلالت بر زمان نہیں ہے. صبیح کی دلالت بر زمان نہیں ہے. غبوق سے غبیق بن گیا، غبیق کی دلالت بر زمان نہیں ہے. جی تو ماننا پڑے گا کہ حیت کا دلالت بر زمان میں دخل ہے. تو لہٰذا آپ کا کہنا کہ اسم کی جو دلالت بر زمان ہے اس میں حیت کا دخل نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اعتراض ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا جواب پہلے دیا تھا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تنہا حیت دلالت کرتی ہے اور مادہ کو کوئی دخل نہیں ہے، تنہا مادہ دلالت کرتا ہے، حیت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ بعض اوقات دلالت ہے حیت کی، مادہ ہے اس کا کیا، مادہ ہے اس کے لیے شرط. بعض اوقات دلالت ہے مادہ کی، حیت ہے اس کے لیے شرط. تو اسم اور کلمہ کے بیچ ما بالافتراق یہ ہے کہ وہاں پر حیت جو ہے اس کی دلالت، اس کا دلالت میں زیادہ دخل ہے. اب یہ جو زیادہ دخل ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے نہیں، چلیں وہ سوال جواب کر لیں گے، اس طرح بات کریں گے. یوں کر لیں کہ جو کلمہ ہے اس میں دال حیت اور مادہ دونوں ہیں، لیکن دال حیت ہے، مادہ شرط ہے. یہاں پر دال مادہ ہے، حیت شرط ہے. اتنی بات کریں پھر سوال اس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. دوبارہ سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ علم ید اللہ علی زمان بحیئتہ، کہ بالحیت دلالت نہ کرے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسم کی مثلا صبوح کی اور غبوق کی، اس کی زمانے پر جو دلالت پائی جا رہی ہے اس میں حیت کا دخل ہے، دخل نہیں ہے. اگر آپ کہیں حیت کا دخل ہے تو آپ اب خلاف مفروض ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں علم ید اللہ بحیئتہ، آپ تو اس کی نفی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حیت کا دخل نہیں ہے تو اب جو اسماء جو دلالت کرتے ہیں زمانے پر، اب ام سے کو آپ ام سا بنا لیں. مادہ تو وہی ہے نا جی، مادہ وہی ہے. ام سے کو اما سا بنا لیں، امے سا بنا لیں، اومے سا بنا لیں. مادہ وہی ہے، حیت آپ نے تبدیل کی. تو کیا ام سے گزرے ہوئے کل پہ دلالت کرے گا؟ ام سے تو کرے گا. اومے سا آپ نے بنا لیا، ام سے بنا لیا، ام سا بنا لیا وغیرہ. اب دلالت میں فرق آ گیا. ماننا پڑے گا کہ دلالت بر زمان میں حیت کا دخل ہے. اسم بھی جب دلالت بر زمان کرتا ہے تو حیت کا دخل ہے. تو پھر آپ کا سرے سے نفی کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ اعتراض تو اس کا جواب کل گفتگو کی تھی، تو اس میں جواب کی طرف اشارہ تھا. حاصل جواب یہ ہے کہ جب کلمہ دلالت کرتا ہے زمان پر تو وہاں پر بھی دلالت حیت سے ہوتی ہے، مادہ کی سرے سے نفی نہیں ہے. اسم دلالت کرتا ہے زمان پر تو دلالت مادہ سے ہوتی ہے، حیت کی سرے سے نفی نہیں ہے. فرق یہ ہے وہاں پر دلالت بحیئت ہی ہے، مادہ شرط ہے. یہاں دلالت بمادت ہی ہے، حیئت شرط ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نہ وہاں پر ہم نے مادہ کی سرے سے نفی کی کہ اعتراض وارد ہوتا کون سا مادہ متصرفیہ وغیرہ وہ والی جو ہم نے بات کی تھی، اور نہ یہاں پر ہم نے حیئت کی سرے سے نفی کی تاکہ یہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں یہ وارد ہو. حیئت کی سرے سے نفی نہیں ہے. حیئت دال مادہ ہے بشرط الحیئت، وہاں پر دال حیئت ہے بشرط المادہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب آ گیا. لیکن اس پر سوال یہ کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس پہ کیا، یعنی پھر وہاں پر بھی دال حیئت اور مادہ ہوئے، یہاں پر بھی دال حیئت اور مادہ ہوئے. وہاں پر آپ نے کلمہ میں مادہ کو شرط قرار دے دیا اور حیئت کو دال بنفسی قرار دے دیا. بنفسی تو نہیں، چلو بشرط المادہ ہو گیا. یہاں پر دال مادہ کو قرار دیا بشرط الحیئت. تو وہاں پر مادہ شرط اور دال حیئت، یہاں پر حیئت شرط اور دال مادہ. اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ تو اس فرق کی دلیل ہے، آپ غور کریں ہم سلہ میں، آپ غور کریں گے تو وہاں پر جو زیادہ دخل ہے، یہ میں جو کہہ رہا تھا، زیادہ دخل جو ہے وہ حیئت کو ہے. وہاں پر مادہ کو دخل ہے، لیکن جو
جس کی مداخلت زیادہ ہے وہ ہیئت ہے، یہاں پر جس کی مداخلت زیادہ ہے وہ مادہ ہے. ہم نے جس کا دخل زیادہ تھا اس کو اصل قرار دیا، اور جس کی کسی قدر مداخلت تھی اس کو شرط کا درجہ دے دیا، تاکہ لحاظ دونوں کا ہو، لیکن چونکہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. جب برابر نہیں ہے اس لیے ہم وہاں پر دال بالہیت والمادہ کہتے، تو سمجھنے والا سوچنے والا یہی سمجھتا بھائی ان دونوں کی حیثیت دلالت میں برابر ہے، حالانکہ برابر تو نہیں ہے. زیادہ دخل وہاں پر ہیئت کا ہے، مادہ شرط ضرور ہے لیکن مداخلت کثیرہ جو ہے وہ ہیئت کو ہے. اب اگر ہم دونوں کو برابر کا درجہ دیتے، شطر بنا لیتے، تو اب دونوں میں فرق باقی نہ رہتا. سننے والا سمجھنے والا یہ سمجھتا دونوں مساوی، حالانکہ مساوی تو نہیں ہے. وہی بات بالکل ادھر بھی ہے کہ یہاں پر دال مادہ ہے، ہیئت بے شرط الہیت، تو زیادہ دخل مادہ کو ہے. جب زیادہ دخل مادہ کو ہے، اب اگر ہم اس کو بے حیت ہی و مادت ہی یہاں پر بھی کہہ دیتے، جب بھی سننے والا یہ سمجھتا کہ دونوں مساوی ہے، حالانکہ مساوی تو نہیں ہے. وہاں پر رجحان یعنی حاصل گفتگو پھر یہ ہوا کہ وہاں پر ہم نے کلمہ میں دال بالہیت بشرط المادہ، یہاں پر دلالت بالمادہ بشرط الہیت. اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کلمہ میں جو زیادہ دخل ہے دلالت کا وہ ہیئت کو دخل ہے دلالت میں، یہاں پر جو دلالت میں دخل ہے زیادہ وہ مادہ کو زیادہ دخل ہے. تو جس کی مداخلت زیادہ تھی ہم نے اس کو اصل بنایا، جس کا دلالت میں دخل تھا لیکن مداخلت کثیرہ نہیں تھی، ہم نے اس کو شرط کا درجہ دے دیا. اب دونوں میں فرق بھی آ گیا ہے، تا وہ اب دال بالہیت قرار پائے گا، یہ دال بالمادہ قرار پائے گا. ٹھیک ہو گئی جی؟ نظر ہے وہ جو ہے نا جی توجہ کر. ٹھیک ہے جی، ورنہ تو وہ اسم ہے، یعنی اللہ کی پھر تقریر کر دی ہے، اللہ مرکبہ اور وغیرہ، اللہ مجد اللہ علی زمان بحیت ہی. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی حیت اس میں اصل نہ ہو، اللہ مجد اللہ بحیت ہی مطلب ہوگا بھائی حیت اصل نہ ہو. اصل پھر مادہ ہے، حیت اگر ہے اس کی محض مداخلت ہے بشرط الحیت. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی ہماری، تقسیم ہوگی مکمل. مفرد کی 3 قسمیں ہو گئی، اسم، کلمہ اور ادات. اب یہاں سے اسم کا ایک خاصہ بیان کر رہے ہیں. کہا ومن خواص سے ہی الحکم علیہ. اب من خواص سے ہی پر وہ ساری تقریر ہوگی جو آپ کافیہ پڑھاتے ہو. جی ہاں، تو وہ میں تقریر یہاں نہیں دہراؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو بات لمبی ہو جائے گی، دوسرا وہ نہ بھی مباحث ہیں تو وہ ادھر ہی آپ اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ ویسے بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے تو وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہم اس کو یادہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ سوال ضرور ہے کہ اسم کے تو خواص سے کثیرہ ہیں، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فقط ایک خاصہ بیان کیا، الحکم علیہ. فقط اس خاصہ کو بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ فقط اس خاصہ کو کیوں بیان کیا؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا مفرد کی 3 قسمیں بیان کی، اسم، کلمہ اور ادات. اور اس کے بعد اسم کا خاصہ ذکر کیا کہ اسم کا خاصہ ہے الحکم علیہ، یعنی محکوم علیہ بننا، یہ اسم کا خاصہ ہے. یہ بات تو ہو گئی. سوال یہ کہ اسم کے تو خواص کثیرہ ہیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسی کو کیوں بیان کیا؟ ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ فعل کے خواص کو بیان کیا، نہ حرف کا کوئی خاصہ بیان کیا. یہ بیان کیا یہاں پر حرف نہیں، چلو ادات کہہ لیتے ہیں، ادات کا کوئی خاصہ نہیں بیان کیا، کلمہ کا کوئی خاصہ نہیں بیان کیا، اسم کا خاصہ فقط بیان کیا، اور وہ بھی فقط ایک.
یعنی دو وجہ سے سوال ہے. ایک سوال یہ کہ اسم کے باقی خواص چھوڑ کر فقط اس خاصہ کو کیوں بیان کیا، اور دوسرا سوال یہ کہ کلمہ اور ادات کے خواص کو بیان نہیں کیا تو اسم کے خواص کو کیوں بیان کیا. جی یہ سوال ہے. تو اس کا جواب، یہ دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے، اصل میں اسم کا یہ جو خاصہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس خاصہ پر اعتراض مشہور ہے جس کا آگے وہ ذکر کر رہے ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ تعالی اس اعتراض مشہور کا جواب دینا چاہتے تھے، اس وہم کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، اس غلط فہمی کو زائل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب غور کیجئے گا کہ اس اعتراض کا تعلق فقط اسی خاصہ سے ہے. جب اس اعتراض کا تعلق فقط اسی خاصہ سے ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسم کا فقط ہی خاصہ ذکر کیا. اور چونکہ اس اعتراض کا تعلق نہ خواص ادات سے ہے نہ خواص کلمہ سے ہے، اس لیے ان کو ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی. ٹھیک ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب، اسم کے خاصہ کا انتخاب اور فقط اسی خاصہ کا انتخاب در حقیقت کے ہے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے، اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تحقیق مقام کے لیے. تحقیق مقام کے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اعتراضات تو بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصیٰ ہیں. مصنف کو ایک یہی پریشانی لگ کہ یہ اعتراض ہے، میں اس کا جواب دے دوں. تو یہ جو اعتراض کا جواب دینے والی یہ تقریر کریں گے تو پھر سوال ہو جائے گا کہ بھئی اعتراضات تو اور بھی بے شمار ہیں، تو ان اعتراضات کا جواب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیوں نہیں دینا چاہا. تو اس لیے آپ اگر یہ کہتے ہیں مصنف تحقیق مقام کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اسم کلمہ اور ادات میں مابین افتراق ہے، فرق ہے. اسم محکوم علیہ بنتا ہے، کلمہ اور جو ادات ہیں محکوم علیہ نہیں بنتے. اسم کس معنی کے لحاظ سے محکوم علیہ بنتا ہے اور کون سے معنی کو سامنے رکھا جائے تو اب کلمہ بھی محکوم علیہ بن سکتا ہے، فعل بھی محکوم علیہ بن سکتا ہے، حتیٰ کہ محمل بھی محکوم علیہ بن سکتا ہے. تو یہ تحقیق مقام تھی. اعتراض کا جواب کہیں یا تحقیق مقام کریں کہیں. بہرحال جو ہے وہ جو دو سوال ہم نے کیے، پہلا سوال کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسم کے خواص سے متعددہ میں سے فقط ایک کا انتخاب کیوں کیا. دوسرا سوال کہ اسم کے علاوہ نہ ادات کے خواص کو بیان کیا نہ کلمہ کے خواص کو بیان کیا، فقط اسم کے خواص کو کیوں. تو آپ اعتراض کا جواب کہیں یا تحقیق مقام کہیں، یہ ان دونوں باتوں کا جواب حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب کا من خواص سے ہی حکم علیہ، اسم کے خواص میں سے ایک ہے اس پر حکم ہونا. غور کریے گا کہ یہ اسم کا خاصہ ہے. جب اسم کا تصور بے کنہ ہی ہو تو، اسم کا جب تصور بے کنہ ہی ہو تو اب یہ اسم کا خاصہ ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حرف کا تصور بالکنہ ہو، حرف کا تصور بالوجہ، تو اب حرف بھی مستقل ہے، اب وہ بھی محکوم علیہ بن سکتا ہے، کلمہ بھی محکوم علیہ بن سکتا ہے. کلمہ کا تصور بالکنہ ہو وہ تو ویسے بھی مستقل ہے. تو تصور بات اس کی کریں ادات کی، ادات کا تصور بالکنہ ہو، ادات کا تصور بالوجہ ہو، تو اب وہ اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے. جب اس کے معنی مستقل بالمفہومیت ہے تو وہ بھی محکوم علیہ بن سکتا ہے. تصور بوجہی میں دونوں احتمالات ہیں. جی. تو جو اسم میں اور ادات کے معنی میں فرق واضح ہوگا وہ تصور بے کنہ ہی کی صورت میں واضح ہوگا. اسم کا تصور، ادات کا تصور بے کنہ ہی ہو تو لازمی طور پہ وہ مرآت لتعارف الغیر بنتا ہے، اب یہ محکوم علیہ نہیں بن سکتا. اور یہ جو معنی ہے اس کے، یعنی تصور بے کنہ ہی، معنی نہیں اس کا تصور،
یہ جو تصور بکن ہی ہے، جب اسم کے معنی کا تصور بکن ہی ہو تو اب یہ محکوم علیہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ہم یہ تقریر نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں میں فرق واضح نہیں ہوگا. تو اب یہ جو بیان کیا من خواص الحکم علیہ، یعنی اذا تصور بکنہی، اذا تصور الاسم بکنہی، اب محکوم علیہ ہونا یہ اس کے خواص سے ہے. اور حرف کیا ہے؟ وہ تصور بکنہی اس کا ہو تو وہ ہے ہی غیر مستقل، وہ مستقل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہوگی من خواص الحکم علیہ. اور یہ بھی بات واضح ہوگی کہ یہ کون سے تصور میں، تصور کی کس قسم میں اس کے خواص سے بنے گا. جی تصور کی کس قسم میں یہ اس کے خواص سے بنے گا، تصور بکنہی میں بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات ہم نے کر دی نا، تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ من حرف جر، ضربا فعل ماضٍ، من حرف جر ہے، ضربا فعل ماضی ہے، من مبتدا حرف جر مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، جب مبتدا ہے تو محکوم علیہ تو بن گیا. جی اس کو